کراچی کے مختلف علاقوں میں پھر بدترین ٹریفک جام. صدر آئی چندرگر روڈ، چارہ فیصل، عبداللہ ہارون روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں، شہری رول گئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان، کیا صورتحال ہے ابھی؟ دیکھیں، شام ہوتے ہی کراچی کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے. صدر کے مختلف اہم شاہراہوں پر اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے. آئی چندیگڑھ روڈ، آرٹس کونسل، چورنگی، صدر کی مختلف شاہراہیں ہیں. اسی طرح یونیورسٹی روڈ کے مختلف مقامات جہاں پر کام ہو رہے ہیں وہاں پر بدترین ٹریفک جام ہے. سراب روڈ کے قریب بھی ٹریفک جام ہے. ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب بھی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں. ٹریفک پولیس یہ کہتی ہے پیک آور اور گھر جانے والوں کی وجہ سے جو دفاتر سے لوگ نکلتے ہیں اس کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ پیدا ہو رہا ہے. لیکن دوسری جانب شہری یہ کہتے ہیں کہ شام کے اوقات میں روز ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو گھنٹوں ٹریفک جام میں لگا کر گھر پہنچنا پڑتا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اور خبر ہے کھیل کے میدان سے. محمد عباس کا شاندار سپیل، انگلینڈ کا ٹاپ آرڈر فیل. لارڈز ٹیسٹ میں پاکستان کی دعوت اور میزبان ٹیم کی بیٹنگ، 4 وکٹیں 77 رنز پہ گریں. ایملیوگے، بینڈکٹ اور جو روٹ کو عباس نے پویلین بھیجا. ہیری بروک کو محمد علی نے بولڈ کیا. انگلش ٹیم نے 80 رنز بنائے. بارش کی وجہ سے میچ 1 گھنٹہ 20 منٹ تاخیر سے شروع ہوا. لیجنڈری ظہیر عباس نے تاریخی میدان میں روایتی گھنٹی بجا کر میچ کا آغاز کیا. لیڈز میں پاکستان کو لیڈ کرنے والے سلمان علی آغا ڈراپ. کپتان بابر اعظم کی واپسی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا، بلوچستان میں فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیاں. 11 دہشت گرد مارے گئے. جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں 5، بنو میں 2 خارجی ہلاک کیے گئے. بارودی مواد سے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. خزار میں 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے. دہشت گردوں کو کواد کاپٹر کی مدد سے نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بلوچستان حکومت نے مطلوب دہشت گرد خواتین کے سر کی قیمت مقرر کر دی. فتنہ ہندوستان کی 9 دہشت گرد خواتین سے متعلق معلومات دینے پر 10 سے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان. حنیفہ، عائشہ، رقیہ، حفصہ، زہرا، امینہ، زرمین اور عزیزہ کا تعلق گوادر، جونی اور تربت سے ہے. مطلوب خواتین بلوچستان میں امن دشمن کارروائیوں میں ملوث ہیں. اہم خبر دیں گے آپ کو. وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے. کویتی وزیر دفاع چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل خالد دارج نے ملاقات کی. پاکستان اور کویت نے پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط کر دیے. ترجمان وزارت دفاع کا یہ بتانا ہے کہ پروٹوکول معاہدے سے فوجی تعاون کا فریم ورک مزید مضبوط ہوگا. پاک فوج کویت کے مسلح افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی. پاکستان اور کویت نے دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویتی وزیر دفاع کی ملاقات. کویتی چیف آف جنرل سٹاف بھی کویتی وفد میں شامل تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو مزید وسعت گیا. کویتی وفد نے علاقائی امن میں پاک افواج کے کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی. پاک کویت دفاعی تعاون علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم قرار دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور فوجی تعطل ختم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان کی سفارتی کوششوں کے سلسلے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 24 اگست کو ایران کا دورہ کیا، جس میں ایرانی قیادت سے کشیدگی ختم کرنے کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی. طاہر اندرابی کا کہنا تھا پاکستان سمجھتا ہے موجودہ علاقائی چیلنجز کا پائیدار حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا. انہوں نے مزید کہا افغان طالبان کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستان ریاستی سطح پر ادارہ جاتی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے عبوری افغان حکومت کے وزیر دفاع کی جانب سے 2 طرفہ میکانزم کے قیام کی تجویز کو نوٹ کیا ہے. Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts. The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict. ایران کے پاس واحد راستہ مذاکرات کی میز پر آنا اور جوہری پروگرام پر بات کرنا ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے ایران جانتا ہے ابن ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، تیل کی ترسیل جاری ہے. ایران نے ابن ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. جنگی ساز و سامان سے متعلق سوال پر کہا خفیہ امریکی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں معلومات دینا مناسب نہیں.
that Iran come to the table and actually talk about their nuclear program. And we know that Iran can't handle it. Ultimately, their economy is in a spiral. They also know that we control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran can't run anything through. We can. The world economy realizes that, and so they made a big bet on controlling it, and they can't. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने नई अमरीकी पाबंदियां और इक़्तिसादी दबाव की मुहिम मुस्तरद कर दी। कहा अमरीका इक़्तिसादी दबाव के जरिए भी ईरान से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। ईरानी सदर ने बैनुल अक़वामी इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ईरान कमजोरी की हालत में नहीं, ईरान अपना दिफा करना जानता है। अमरीका जंग के दौरान भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। इक़्तिसादी दबाव से भी कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान इक़्तिसादी दबाव के सामने डटा रहेगा जैसे अब तक डटा हुआ है। ईरान इक़्तिसादी महाज पर भी दुश्मन को शिकस्त देगा। अवाम के ताउन से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ का अमरीकी मौशी जंग के खिलाफ कौमी यकजहती बरकरार रखने पर जोर। कहा अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करना दुश्मन का मकसद है। मुश्किल हालात से निकलने के लिए हुकूमत पर एतमाद ज़रूरी है। हुक्मरान अवाम की क़ुव्वत ख़रीद, रोज़गार और मौशी तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। पार्लियामेंट भी मुश्किलात दूर करने और अवाम के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अल सानी तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर आज़म ईरानी हुकाम से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर तबादला ख्याल करेंगे। नेपाल और चीन की सरहद पर सैलाब ने तबाही फैला दी। नेपाल में अमवात की तादाद 332 हो गई। गैर मुल्कियों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। चीन में भी लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद हलाक और 265 लापता हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मीर रजा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी। फरीकों को नोटिस जारी कर दिए गए। मीर रजा के अहले खाना को कल बुला लिया गया। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहले खाना वकील जिब्रान नासिर को भी नोटिस जारी कर दिए। फोकल पर्सन हुकूमत सिंध को भी नोटिस जारी किया गया। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का कल पहला रोज होगा। कमीशन के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई 30 रोज में मुकम्मल करना है। कमीशन हाईकोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ट्रायल कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल चलाने में ताखीर का जिम्मेदार मुल्जिम अरमगान और वकील खुर्रम अब्बास को करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने केस के ट्रायल में ताखीर की वजूहात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अदालत ने मुल्जिम अरमगान और शिराज को नोटिस जारी कर दिए। 22 सितंबर को दोनों मुल्जिमान से जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई की हमशीरा उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की कि बानी पीटीआई की सेहत बिगड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली करके बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई को तिब्बे मुआयने और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत के 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इससे पहले इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म नामजद करने पर नून लीग में इख्तलाफात सामने आए थे। आपको बताएं कि सानिया पिम्स की तहकीकात करने वाली कमेटी का सीडीए फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट का दौरा। तहकीकाती कमेटी ने फायर एंड एमरजेंसी स्टाफ और फायर फाइटर्स के बयानात और मौक़िफ़ को कलमबंद किया। 20 से ज़ायद स्टाफ अरकान ने कमेटी के सामने सानहे से मुतालिक सवालों के जवाब भी दिए। तहकीकाती कमेटी ने अमले से इमदादी कार्रवाइयों और दीगर उमूर से मुतालिक पूछगछ की। कमेटी ने फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट से सानहे से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड दस्तावेजात
حاصل کر لی ہیں۔ تو سانحہ پیمز کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی CDA فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا ہے اس نے، اور تحقیقاتی کمیٹی نے فائر اینڈ ایمرجنسی سٹاف اور فائر فائٹرز کے بیانات اور موقف کو بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ سانحہ پیمز کے بعد بھی کراچی کے سرکاری اسپتال لاوارث، دیگر سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ سول اسپتال کراچی میں بھی فائر الارم سسٹم سمیت آگ بجھانے کی خاطر خواہ انتظامات موجود نہیں۔ AMS سول اسپتال ڈاکٹر نظام شیخ کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں مزید انتظامات کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے انور خان سے۔ اس اسپتال کے واقعے کے بعد صوبہ سندھ اور کراچی کی جو سرکاری اسپتال ہیں ان پر فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے متعدد سوالات نے جنم لیا ہے۔ سول اسپتال کراچی کا ایک بڑا اسپتال ہے AMS سول اسپتال، نظام شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہنگامی صورتحال کے اخراج کے راستے نشاندہی سول اسپتال کے وارڈوں میں ہمیں بالکل نظر نہیں آئی۔ ہمارے کچھ وارڈ جیسے ہیں جن کی ایگزٹ ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں، اور تقریباً یہ جو سول ہاسپٹل کے جو مین انٹرنس وغیرہ ہیں نا، یہ ساری ہیریٹیج میں آتی ہیں، تو اور یہ فرسٹ فلور تک ہی ہے بلڈنگ، تو اس میں کوئی بھی ایگزٹ وغیرہ بنانے کی آئی تھنک سو کہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الارم سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس ہنگامی صورتحال کے اندر پانی کے استعمال کا ذخیرہ موجود ہے؟ پانی کا تو ماشاءاللہ بہت ہی بڑا اسٹاک ہمارے پاس موجود ہے، ہر وارڈ کے اندر ہماری ٹینکس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اور فائر ایکسٹنگوشنر ہر وارڈ کے اندر ہم نے جو ہے نا 180 ہمارے پاس ابھی بھی انسٹال ہیں، باقی ریفل کے لیے 20 سے 25 ہمارے گئے ہوئے ہیں۔ مریضوں کو اور عام آدمی کو تو نہیں معلوم کہ ہنگامی صورتحال میں کیسے نکلنا ہے، تو اس کے اندر راستوں کی نشاندہی کیوں نہیں ہے اور الارم سسٹم کیوں موجود نہیں ہے؟ اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ راستوں کی نشاندہی اور ہنگامی اخراج کے راستوں کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کیا جائے گا۔ آنے والے دنوں کے اندر ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت حکومت سندھ کی خدمات کو مزید حاصل کیا جائے گا۔ جی، نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔